السلام علیکم۔ پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج میں آپ کی ملاقات ڈاکٹر محمد قاسم بوگیو صاحب سے کروا رہا ہوں۔ ریسرچ اسکالر ہیں، لسانیات کے ماہر ہیں، اور آج کی گفتگو میں آپ کو بڑا لطف آنے والا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت لسانی حوالے سے جو مسائل ہیں اور جو مختلف قسم کی سیاست ہو رہی ہے، اور کس طرح زبان کے پیچھے بیٹھ کے زبان کے حوالے سے سیاست ہو رہی ہے، کلچر چینج کیا جا رہا ہے، زبان چینج کی جا رہی ہے، ماں بولی کے حوالے سے جو ہے مختلف حوالے سے ایک بہت بڑی جو ہے بساط بچھی ہوئی ہے۔ تو ہم ماہر لسانیات سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ادب میں، تعلیم میں لسانیات کا کیا اہم رول ہے، کیا اہم کلیدی کردار ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ اچھا کا ڈاکٹر شکر ہے، صاحب، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے ہمیں اتنا اپنا قیمتی ٹائم دیا اور کچھ وقت ہمارے لیے وقف کیا۔ امتیاز بھائی، مہربانی آپ کی کہ آپ نے اس لائق سمجھا کہ میں گفتگو کر سکتا ہوں، تو بہرحال آپ آئے، اور جس محبت سے آپ نے کہا تھا کہ ملنا ہے تو اس سے انکار تو مشکل ہے، تو یو آر اینی وے یو آر ویلکم۔ اچھا ہے کہ آپ سے گفتگو پہ مکالمہ ہو، گفتگو ہو۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، آپ نے لسانیات میں جو ہے اپنی خدمات دی، پی ایچ ڈی تک کی، جی جی پھر اس پہ سندھی زبان کے حوالے سے بھی، اور پھر اس کے اوپر کام کیا۔ مجھے آپ سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ ماں بولی جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور بین الاقوامی تناظر میں اس کی کیا اہمیت بن جاتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم ماں بولی کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں مدر ٹنگ کہیں، تو اس وقت دنیا میں کم سے کم، یعنی میں اگر ڈر کے بولوں تو 5,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، جو دنیا کی بہت سی آبادی کی ماں بولی ہیں۔ ان میں سے جو 100 زبانیں ہیں، وہ دنیا کی 95% پاپولیشن صرف 100 زبانیں بولتی ہے، اور 100 زبان ان کی مدر ٹنگ ہیں 95% آف پاپولیشن کی۔ باقی جو 5% پاپولیشن ہے، وہ باقی 4,500 زبانیں بولتے ہیں۔ تو کچھ ایسی زبانیں ہیں جن کے بہت کم بولنے والے ہیں، کس کی 100 میں ہے، کچھ کی ہزاروں میں ہے، کچھ لاکھوں میں ہے، لیکن وہ ساری زبانیں بولنے والوں کی اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ اسی لیے یونائٹڈ نیشنز والوں نے یہ طے کیا تھا کہ ایجوکیشن کا جہاں تک معاملہ ہے، تو ابتدائی 5 سال اور جہاں تک ممکن ہو سکے ابتدائی تعلیم اپنی مادری زبان میں دی جائے۔ جب تک بچے کو یا بچی کو ابتدائی 5 سال تعلیم اپنی مادری زبان میں نہیں ہوگی، اس کی وہ جو برین ہے اس طرح ڈیولپ نہیں ہو سکے گی۔ تو پوری دنیا میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ 5 سال کمپلسری، اس کے بعد جتنا ممکن ہو سکے تو مادری زبانوں میں تعلیم دی جائے اور مادری زبانوں میں سوچ کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن اب اس وقت دنیا میں کوئی بھی ایسا علاقہ، کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ ایک زبان بولی جا رہی ہو۔ اب دنیا ملٹی لنگول ہو گئی ہے، مختلف ممالک میں ملٹی لنگول ہو گئے ہیں۔ کہیں پہ امیگریشن کی وجہ سے، کسی اور وجوہات کی وجہ سے لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو رہے ہیں، ایک زبان بولنے والے دوسری زبان میں جا رہے ہیں۔ تو اب اتنے سارے لوگوں کو اس حوالے سے مادری زبان میں تعلیم دینا شاید ممکنات میں نہیں ہے، لیکن پاسبل پھر بھی بنایا جاتا ہے ترقی یافتہ دنیا میں، خاص طور پر کہ بہت کم بولنے والی جو زبانیں ہیں، یعنی کم لوگ جو بولتے ہیں ان کے علاقوں میں، ان کو بھی ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دی جاتی ہے۔ مادری زبان آپ کے سمجھنے کہ ایک کائنات ہے
جو آپ کی مادری زبان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک ثقافت ہے، ٹریڈیشنز ہیں، آپ کے رویے ہیں، جو جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن علاقوں میں جہاں کی آپ کی مادری زبان بولی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک وہ کانسیپٹ اور کلچر ہے. اس کے بعد جو دوسری زبان آپ سیکھتے ہیں، نو ڈاؤٹ جتنی زبانیں آپ زیادہ سیکھتے جائیں گے، جتنی زبانوں سے زیادہ آپ کا تعلق ہوگا، اتنی آپ کی وسعت بڑھتی جائے گی. آپ زیادہ کائناتوں کو دیکھتے جائیں گے. ہر زبان کے پیچھے ایک الگ کلچر، ایک الگ کائنات، اور ایک الگ الگ وژڈم. سماج ہے. wisdom ہے. تو جتنی زیادہ زبانیں، تو آج کل ایک ترقی پذیر دنیا، ترقی پذیر ملک، اور جو انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ زیادہ زبانیں جانے. جتنی زیادہ زبانیں جانے گا، اتنا زیادہ اس کو ویژن ایکسیس ہوگا، ویژن بڑھے گا. اور یہ ہمارے عالم لسانیاتی ماہر تو بہت عرصے سے کہتے رہے تھے، لیکن پولیٹیکلی بھی لوگوں نے اس کو مان لیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت کلنٹن امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا. 92 میں وہ امریکہ کے جو قومی دن کے موقع پر اس نے جو تقریر کی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہو. اس وقت میں انگلینڈ میں تھا. تو وہ اپنے لوگوں کے لیے تقریر کی تھی کہ ناؤ وی آر موونگ فرام کمپیوٹر ایج ٹو انفارمیشن ایج. اینڈ وین آئی سے انفارمیشن ایج، آئی مین more languages you learn, the more information you get. تو پھر دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے لوگ جو دنیا کے مختلف کونوں میں، مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے رہتے ہیں، وہ ہماری زبان بھی جانتے ہیں، کیونکہ پھر زیادہ آسانی سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں. تو اب ملٹی لنگوالزم دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کے لیے، برادرہڈ کے لیے، برادری جس کو کہتے ہیں، اپنی ثقافتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ملٹی لنگول ہو، یعنی زیادہ زبانیں جانتا ہو. مادری زبان کی حیثیت کہیں بھی کم نہیں ہوئی. مادری زبان کی وہی حیثیت رہتی ہے. جن علاقوں میں زیادہ بول جاتی ہے، وہاں زیادہ پڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم اگر سندھ کو لیں، تو سندھی زبان جو لوگوں کی وہاں مادری زبان ہے، وہ اپنے اندر میں بہت زیادہ مواد رکھتی ہے، رچ ہے. کلچر، ثقافت، ادب کے علاوہ بھی اس میں بہت سے سائنسی الفاظ ہیں، بہت سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر وہ آ گئی ہے، اور وہ لوگوں کی مادری زبان ہے. تو اب سندھی میں یعنی صرف 5 سال تک نہیں ہے، اس میں میٹرک تک بھی ہے، انٹر تک ہے، بی اے تک ہے، پی ایچ ڈی بھی سندھی میں ہو رہا ہے. اسی طرح اردو ہے. اردو میں بھی آپ ماسٹرس اور پی ایچ ڈی ہو رہا ہے. اردو کو ایک فائدہ ہے کہ اردو کو ایک تو وہ لوگ بولتے ہیں جن کی وہ مادری زبان ہے، اس کے علاوہ بھی اردو کو بولتے ہیں جن کی مادری زبان نہیں ہے. یعنی پورے پاکستان کی اگر مادری زبان رابطے کی زبان کے حوالے سے کامن زبان کہ بھائی پاکستان کے سارے لوگوں کے درمیان وہ ایک کامن زبان ہے، رابطے کی زبان ہے. تو اب جو زبان مادری زبان دوسری رکھتے ہوئے بھی، یعنی اردو کی اگر مادری زبان اگر آدم شماری پہ آئیں گے تو شاید 7% بھی نہیں ہے پورے پاکستان کی، لیکن بولنے والے زیادہ ہیں. تو اس میں بھی ایجوکیشن ہو رہی ہے، اردو میں بھی پی ایچ ڈی تک جا رہے ہیں. اسی طرح پنجابی میں ہے. پنجابی کو علمی طور پہ بہت کم رکھا گیا. پنجابی زبان کو ابتدائی طور پہ تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، شعرا اس میں ہیں، لیکن زیادہ لٹریچر پیدا نہیں کیا گیا. تو پنجابی مادری زبان تو ہے، لیکن ان کا علمی میدان میں اتنا آگے بڑھنے کا، جو ہندوستان میں پنجابی بولی جا رہی ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ ہے. آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے تو انڈیا کے جو پنجاب ہے، وہاں پہ 10ویں تک پنجابی میں کمپلسری تعلیم کی گئی ہے، صرف پنجابی میں 10ویں تک، اور ہمارے یہاں ابھی تک نہیں ہے. اسی طرح بلوچی بھی اپنی جگہ پہ ترقی یافتہ زبان ہے، اس میں بہت زیادہ لٹریچر ہے، لوگ اس میں کام کریں، لیکن وہی ابتدائی سطح پہ. پشتون، کیونکہ پشتون نہ صرف یہاں پہ پاکستان میں بولی جاتی ہے، اور پڑوس کے علاقوں میں بھی بولی جاتی ہے، تو وہاں سے بھی اس کو سپورٹ ہے. تو مادری زبان کے طور پر پشتو بھی ترقی کرتی جا رہی ہے. تو پاکستان کے لوگ ہونے تو ملٹی لنگول چاہیے زیادہ، لیکن اب یوں ہے کہ بائر لنگول تقریباً ہر ایک ہے، اپنی مادری زبان کے علاوہ رابطے کی زبان بھی جانتے ہیں. لیکن ہونا یوں چاہیے، مطلب اگر میرا جو خواب یا ڈریم یا وشفل تھنکنگ ہے
کہ مجھے پشتو بھی آنی چاہیے، مجھے بلوچی بھی آنی چاہیے، مجھے پنجابی بھی آنی چاہیے، مجھے سرائکی بھی آنی چاہیے، اور اردو سندھی تو میری اپنی زبانیں ہوتی ہیں، تو یہ آنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو زیادہ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے، اپنے مسائل سمجھ سکیں گے. بات چیت کرتے وقت صرف الفاظ نہیں ہوتے، ان کے اندر معنویت چھپی ہوتی ہے، مقصد چھپا ہوتا ہے، وہ بھی ہم آشکار کر دیں گے. اور ہماری جو اور وہ تعصب بھی ختم ہوگا وہی جو ختم، کہ کیونکہ ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کو. لیکن بہرحال بیسک وجہ. یہ کام ہمارا اردو اچھے طریقے سے کر رہی ہے رابطے کی زبان کے طور پر، تو لوگ دوسری زبانوں کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں. لیکن یہ مطلب نہ صرف یہ میں کہتا ہوں، لیکن مجھ سے پہلے جو بڑے بزرگ ہمارے پاکستان کے پالیسی میکر تھے، وہ ایسا کام کر کے گئے کہ مختلف یونیورسٹیز میں انہوں نے مختلف اسٹڈی سینٹر کھولے. ان اسٹڈی سینٹرز میں اگر سندھ میں اسٹڈی سینٹر ہے وہ، تو اس میں پنجابی پشتو سکھائی جاتی تھی. جو پنجاب میں وہ سینٹر ہے تو اس میں سندھی اور بلوچی سکھائی جاتی تھی. لیکن وہ بس اسے سیکھنے کے طور پر کچھ لوگوں نے سیکھا، آگے وہ نہیں سر بڑھا. کیا وجہ ہے؟ آپ بھوگی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب جو آپ نے بات کی یہ آئیڈیالزم کی باتیں، اور آپ نے کہہ بھی دیا کہ میری خواہش ہے، بیکاز آپ لسانیات کے ماہر ہیں اور سمجھتے ہیں اس کی ڈیلیکیسی کو، اس کی اہمیت کو. کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہا؟ میں نے آپ کو اشارتاً بتایا، لیکن آپ شاید زیادہ مجھ سے بلوانا چاہ رہے اس موضوع پہ. میں نے اشارہ کیا اس پہ کہ ہوا یہ، یعنی 70s میں جب پہلی مرتبہ پیپلز گورنمنٹ آئی، یعنی جمہوریت پہلی مرتبہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی، ایک آدمی ایک ووٹ کے طور پر الیکشن ہوا، تو ابتدائی طور پر بہت سے کام ہوئے، بہت سے کام ہوئے، بہت سے ادارے بنے، بہت سی یونیورسٹیاں بنی. یہ جو ادارے آپ یہاں بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ تقریباً سارے ادارے، یہ لوک ورثہ، یہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز، یہ لینگویج اتھارٹیز، یہ یونیورسٹیز زیادہ تر، یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اور پورے پاکستان میں بہت سی چیزیں بنی. ٹھیک ہے. علمی ادبی ادارے بہت بنے. اسی ترقی کی اسٹیل مل بنی، اور بھی بہت سے اس قسم کے ادارے بنے. تو جو ادارے بنے، تو ہر یونیورسٹی میں ایک ایریا اسٹڈی سینٹر کھولا گیا. کہیں پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اسٹڈی سینٹر، کہیں پہ پاکستان اسٹڈی سینٹر، کہیں پہ نارتھ ایسٹ سینٹر، کہیں پہ نارتھ امریکن سینٹر. یہ مختلف سینٹر کھول کر وہاں پر یہ انتظام کیا گیا کہ ایک صوبے میں سینٹر کھلے، وہاں پہ دوسرے صوبے کی زبان سکھائی جائے. ابتدائی طور پہ طالب علم سے شروع کریں. یعنی میں اپنی یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے یہاں جو پاکستان اسٹڈی سینٹر تھا، اس میں یعنی 74 کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پشتو کی بھی پروفیسر تھی خاتون، وہاں پنجابی کی بھی تھی، اور یہ دونوں زبانیں وہاں سکھانے کے لیے کورس موجود تھے. کون سی یونیورسٹی سر؟ یونیورسٹی آف سندھ کی میں بات کروں، ٹھیک ہے. یونیورسٹی آف سندھ جام شروع. ٹھیک. تو ابتدائی طور پر جن کو سیکھنے کا شوق تھا، اچھا وہ تو آگے انہوں نے کوشش کی، لیکن یہ کام آگے نہیں بڑھا. آگے نہ بڑھنے سے مقصد یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے ادارہ کھولنا، پھر اس کے بعد جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے ان کو چلانا. پھر حکومت لانگ ٹرم پالیسی دے جاتی ہے، لیکن مختلف حکومتیں آ کر وہ چینج کرتی رہتی ہیں، چینج کرتی ہے یا زیادہ دھیان نہیں دیتی ان چیزوں کو کہ بھائی ان میں کیا فائدہ ہے. تو میں نے آپ کو اشارہ کہا کہ پاکستان میں یہ چیز اس لیے آگے نہیں بڑھی کہ اردو ہمارے کام آنے لگی. جب ہم سارا کام ہمارا یعنی بغیر بلوچی سیکھے، بغیر پشتو سیکھے، ایک سندھی کا کام بلوچ سے اور پشتون سے پنجابی سے اردو میں ہو رہا ہے، تو اس ادھر دھیان دینا کم دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑے خزانے سے ہم رہ گئے. وہ میرا جو دوبارہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ڈسکرمنیشن کی وجہ سے زبانوں کو تھوڑا سا روکا گیا ہو یا اس میں رکاوٹیں پیدا کی گئی ہوں تاکہ وہ اس طرح سے ریجنل لینگویجز کو پنپنا نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے کچھ لوگ، یا اس قسم سے بھی یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ پالیٹکس کہوں گا کہ بھائی کوئی تعصب یا کوئی اس قسم کی چیز نہیں تھی. اصل میں ہوا یہ کہ یہ علاقہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ تو پاکستان بننے سے پہلے تھا. ٹھیک ہے، یہ جو علاقہ ہمارا تھا پاکستان، تو ان کو نام دیا گیا. پہلے بھی ہو رہے تھے نا، پنجاب بھی تھا یہاں پہ، سندھ بھی تھا، یہ بلوچستان بھی تھا، یہ سرحد کا علاقہ بھی تھا.
تو یہاں وہ اپنی اپنی زبانیں بولی جاتی تھی اور ان میں ساری کرسپانڈ ہوتی تھی. لیکن جو انگریزوں کا 100 سال دور ہوا اس میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مثال انڈیا کے بہت سے علاقوں میں انہوں نے انگریزی انٹروڈیوس کرائی. ٹھیک ہے. پنجاب میں اس وقت انگریزوں سے پہلے پرشین لینگویج تھی تو انہوں نے پرشین کو کنٹینیو کیا اور انگریزی انٹروڈیوس کرائی. سندھ میں انگریزوں کے آتے وقت لوگ سندھی بولتے تھے لیکن ایک اسٹینڈرڈ ان کو زبان کی صورت تختی نہیں تھی. صورت تختی بھی تھی لیکن اسٹینڈرڈ نہیں تھی. 3-4 صورت تختی چل رہی تھی. تو سندھ میں آ کے انگریزوں نے کہا کہ یہ کمیٹیڈ لوگ ہیں, یہ اور زبان نہیں سیکھیں گے, فرنگیوں کے بھی خلاف ہیں تو یہ انگریزی نہیں سیکھیں گے, اور باقی دوسری سنسکرت تھی ہندو کی وہ بھی نہیں سیکھیں گے, مسلمان زیادہ ہیں تو ان کو سندھی میں ہی علم عقل جو بھی دینا ہے سندھی میں دیں, اور اس کا اسکرپٹ عربی رسم الخط بنا دیا کہ پھر مسلمان سمجھیں گے کہ یہ قرآن شریف کی زبان میں لکھا ہوا ہے تو اس طرح سندھی لکھنا پڑھنا سیکھیں گے. اور سندھی انہوں نے باقاعدہ پرائمری سے لے کر کورٹ کی زبان تک, پولیس کی زبان تک, ہر جگہ پہ انہوں نے رائج کی. تو وہاں سندھی رائج ہوئی لیکن پنجاب میں پنجابی رائج نہیں ہوئی. پنجاب میں انگریزی کے ساتھ ہندوستانی اور پرشین چلتی رہی. اسی طرح بلوچوں میں تو ایجوکیشن کی طرف دھیان ہی نہیں ہوا. کے پی کے پٹھان قبائلے میں وہاں پشتو رہی لیکن سرکاری اس کو بھی اسٹیٹس نہیں ملا. وہاں ہندوستانی چلتی رہی, پرشین ہندوستانی چلتی رہی. تو یہ اس کے بعد جب پاکستان بنا تو ایک بہت چیزوں کے علاوہ زبان کا مسئلہ بھی ان کے آگے آیا. اور جب یہ تھی آل انڈیا مسلم لیگ, جس مسلم لیگ نے پاکستان بنایا, یہ تھی آل انڈیا مسلم لیگ. اور جو انڈیا میں تھی وہ تھی آل انڈیا کانگریس, تو وہ تھی سارے پورے انڈیا کے لیے. تو انہوں نے اس وقت ڈیورنگ پاکستان موومنٹ اور ڈیورنگ فریڈم موومنٹ یہ طے کیا کہ جب ہندوستان آزاد ہوگا تو ہم یہاں ہندوستانی نافذ کریں گے. ہندوستانی اس زبان کو کہتے ہیں جس میں ہندی اور اردو کی آمیزش ہے, صحیح, یعنی اس کو ہندوستانی وہ کہتے تھے. لیکن اور جب مسلم لیگ نے کہا کہ جب پاکستان بنے گا تو اس میں ہم اردو نافذ کریں گے, وہ یہ چیز انہوں نے ذہن میں نہیں رہی کہ جن علاقوں پہ پاکستان بنے گا وہاں اردو ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو وہاں بیٹھ کے انڈیا میں بات کر رہے تھے جب آل انڈیا مسلم لیگ کے تھے. گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں تھا. جب وہ آئے, جب پاکستان بنا تو پاکستان ان علاقوں پہ بنا جہاں اردو کسی علاقے کی زبان نہیں تھی. بنگال کی بنگال تھی, سندھ کی سندھ, ساری زبان. اب ان کے لیے مسئلہ ہوا, جو ہمارے پالیسی میکر تھے, جو اقتدار میں تھے, تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کیونکہ ہم سب کا اسلام ایک ہے, ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا ملک ایک ہے, تو زبان بھی ایک کریں گے. تو پھر سیاست کی نظر ہو کر کاجل مدر جناح نے تقریر کی اور اس پہ کہا اب زبان ہماری ایک ہوگی. جب ایک زبان ہوئی کہ بس قومی زبان ہماری اردو ہوگی تو صاف ظاہر ہے پنجاب میں تو پنجابی ان کی تھی نہیں, درست, بلوچستان اسکیٹرڈ صوبہ بالکل ایسے ہی تھا. تکلیف سب سے زیادہ سندھ کو ہوئی کیونکہ ان کی ساری ایجوکیشن سندھی میں تھی. یعنی آپ جو بندہ سندھی میں, مثال میں نے سندھی میں پڑھا ہوا ہے, آپ نے اردو میں پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں نے اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے, آپ نے ساری ایجوکیشن اردو میں لی ہے, میں نے ساری ایجوکیشن سندھی میں لی ہے. صحیح ہے. اب ہمارا کہیں پہ کمپٹیشن ہوگا تو میری اردو تو آپ جیسی نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, تو میں تو رہ جاؤں گا پیچھے. بالکل یہی وجہ ہے کہ سندھ کے لوگ نوکری میں پیچھے رہتے جاتے ہیں. صرف سندھ نہیں بلکہ بلوچ بھی, کے لوگ, پنجابیوں کو وہ احساس ہو رہا ہے. یہ صرف سندھی یا اس اردو کے حوالے سے بات نہیں, انگریزی میں بھی لوگ رہ جاتے ہیں. مطلب میرے اکثر کلاس فیلو ایسے تھے جو کہ انگریزی نہیں بول سکتے تھے تو وہ فیل ہو گئے. مطلب ایسا ہے, لیکن ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا. ابھی تو یہاں انگریزی چل رہی ہے, ایجوکیشن میں سی ایس ایز وغیرہ میں تو انگریزی کا زیادہ ہے. درست ہے, لیکن جہاں پر اردو کا آتا ہے اور اس کے کمپٹیشن میں تو نہیں ہوگا. میرا مقصد یہ ہے. بالکل, لیکن وہ اس طرح پھر ہو جاتا ہے, ان کو کمپلیکس ہوتا ہے, پھر وہ ٹریول نہیں کرتے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے لوگ یا کے پی کے لوگ پورے پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں. سندھ کے لوگ آپ کو پنجاب میں سیٹل نہیں ملیں گے, کم ملیں گے, کے پی کے میں نہیں ملیں گے, لیکن کے پی کے اور وہاں ملیں گے کیونکہ اردو بولتے ہوئے ان کو اردو آتی ہے. وہ پاکستان کے کسی ایریا میں رابطہ زبان کے حوالے سے رابطہ کی زبان ہے, اور وہاں سندھ والے بھی اردو آتی ہے ان کو, لیکن اردو میں اتنے
وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کمپٹیشن یا جاب کے اس میں حوالے رہ سے، جاتے وہ ہیں، اس میں اس رہ میں رہ جاتے جاتے ہیں. باقی ادروائز تو ٹھیک ہیں. ہے، ٹھیک ہے بس اردو جان پہچان لیتے ہیں، لیکن سب تو اسے نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے ہوا یہ کہ اس وقت یہ ہوا کہ بھئی ایک زبان ہوگی تو اس میں ترقی ہوگی. پھر اس کے بعد اور بھی ہوا، 1 یونٹ بنا، جس نے بھی کلچر کو اور صوبوں کو ختم کیا، صوبوں کی حیثیت کو ختم کیا. جب 1 یونٹ بنا 1955 میں، تو اس وقت یہ تھا کہ اب پاکستان ایک ملک ہوگا، کوئی اور اسمبلی نہیں ہوگی. اور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں 2 ہوں گے، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان. ادھر کی چاروں صوبوں کو ملا کر انہوں نے مغربی پاکستان کیا اور اسمبلی قائم کی لاہور میں. اور ایسٹ پاکستان کو کہا، ایسٹ پاکستان اس کی اسمبلی ہوئی ڈھاکہ میں. تو یہ اچھا عرصہ چلا. پھر لوگ نے بڑی اسٹرگل کی، جد و جہد ہوئی، لوگ جیلوں میں گئے، تکلیف میں ہوئی. پھر اس کے بعد 69 میں آخر اس احساس ہوا اور انہوں نے 1 یونٹ کو ختم کیا. 1 یونٹ ختم کر کے سارے صوبوں کو اپنی پوزیشن پہ بحال کیا کہ آپ لوگ اپنی اسمبلی. اب پھر سندھ اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کے پی اسمبلی جو ان کے صوبائی اسمبلی ہیں، اس کے بعد پھر بننا ہوئی. اور پھر جیسے ہی وہ کام آگے بڑھتا تو ہمارا پاکستان کا ایک اعضاء الگ ہو گیا. درست. تو وہ پھر اس کا الگ وہ نتائج بھی اسی طرح سے. اس کے الگ ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ کتنی زبانیں بول اور سمجھ سکتے ہیں یا لکھ نہیں، سکتے ہیں؟ میں پنجابی کوئی میرے سامنے بولے تو سمجھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. پشتو بھی تھوڑی بہت ایک آئی کیو ہو جاتی ہے اگر آپ، لیکن جس کو کہتے ہیں زبان جاننا وہ نہیں آتا. زبان جاننے سے مراد ہے کہ آپ بول بھی جیسے سکیں، سندھی آپ لکھ بھی سکیں. سندھی میں صاف ظاہر ہے، میری ساری ایجوکیشن اردو سندھی میں رہی. اردو اچھی طرح میں بول سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں. اور لکھا بھی اس میں. انگریزی میں بھی میری 3 زبانوں میں کام ہے. میری کتابیں آرٹیکل ان 3 زبانوں میں، انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، سندھی میں بھی ہیں. تو یہ ہوا. لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ملٹی لنگوئل ہونا چاہیے. صرف اکیلا سب کو آنی چاہیے. پاکستان میں اپنی مادری زبان کے علاوہ رابطے کی زبان بھی آنی چاہیے، انگریزی بھی آنی چاہیے، دوسرے صوبوں کی زبانیں بھی آنی چاہیے. لیکن میں نے کہا ابتدائی میں کام شروع ہوا تھا، لیکن ملک ہمارا اسٹیبل بہت سی چیزوں میں نئی چیزیں آگے بڑھی، بنتی گئیں، بگڑتی گئیں. ہماری یونیورسٹی بنی، ادارے بنے، اداروں نے وہ کام نہیں کیا جن کے لیے وہ بنائے گئے تھے. کچھ سماج کو اس ایک کسی دوسری دوڑ میں لگایا گیا جس میں جھوٹ بولنا عام رہا، رشوت لینا عام رہا، کسی بھی طریقے سے نوکری لینی عام رہا، نوکری لے کے کام نہ کرنا عام رہا. یعنی لوگ یہاں حکومت کی نوکری کرتے ہیں، سرکار کی نوکری کہتے ہیں کہ کیونکہ آرام سے زندگی گزرے گی تبھی سرکاری نوکری چاہیے، ایسے ہی کام نہ کرنا پڑے گا. تو یہ ان چیزوں کا سارا اثر ہوا ہے تعلیم پہ بھی کہ بھائی ہم نے وہ جو میں نے کہا ادارے جن کا کام تھا وہ کام نہیں ہوا، وہ لمیٹیڈ ہو گئے. دوسروں پہ بھائی ڈگری لینی ہے اور پھر نوکری کرنی ہے، اور نوکری نہ ملی تو باہر چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے، اور یہ ہیں، اس نہیں ہے صرف ہم نہیں ہیں، گلگت بلتستان میں بھی بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں تو ان کے بھی مسائل ہیں وہاں پہ. مطلب کہ بھائی بالکل ایسا. اردو نے مسئلہ حل بہت کیا ہے رابطے کا، کہ لوگوں کا کم سے کم ایک دوسرے میں بات چیت ہو رہی ہے. آپ پورا پاکستان کہیں ٹریول تو کر سکتے ہیں نا، چلیں اور کچھ نہیں مل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اتنا ہے. لیکن اس سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں. تو یہ اس قسم مطلب تو میں نے کہا ملٹی لنگوئل جو سی بات ہوئی، اس سے انکار نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس میں کچھ آپ کی کوئی رائے، کوئی آپ کا مشورہ یا آپ کا کوئی ایسا پلان ہے کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے جو آپ کی خواہش؟ دیکھیے میں کیونکہ ایسے بہت سے اداروں میں رہا ہوں، جس طرح آپ نے بات کی، تو میں نے اپنے طور پہ بھی اور سرکاری عہدے کی حیثیت میں بھی میں نے مختلف جگہوں پہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک مرتبہ یہ ارلی 2000 میں ایک سیمینار بھی ہوا اور ایک ہم نے کانفرنس کی، وہاں پہ میں ریزولوشن پاس کرایا کہ زبان کے مسئلے اور زبان کی ترقی کے لیے پاکستان میں ایک مستقل لینگویج کمیشن بننی چاہیے، جس کا نام ہو پاکستان لینگویج کمیشن، جو وقت بوقت ساری زبانوں کا جائزہ لیتا رہے اور ساری زبانوں کے الفاظ ایک دوسرے میں مکس کرتا ان کو استعمال کرتے جائیں. تو اس طرح آگے چل کے کسی ہماری ایک زبان ہو سکتی ہے، بن جائے. تو یہاں تک کہ جب وہ میں نے سیمینار میں بات کی تھی، اس میں کوئی امپارٹنٹ لوگ بھی بیٹھے تھے. مجھے کچھ عرصے بعد چلا کہ مسلم لیگ نون جب اس کی حکومت تھی 13 میں حکومت بنی تھی نا ان کی،
تو اس حکومت سے پہلے جو انہوں نے الیکشن کا منشور دیا تھا اس میں انہوں نے ڈالا تھا کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہم پاکستان لینگویج کمیشن بنائیں گے. تو یہ میرا ایک ڈریم رہا ہے کہ پاکستان میں زبان کی ترقی اور زبان کی وجہ سے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک پاکستان لینگویج کمیشن قائم کی جائے جس میں لنگوسٹ ہوں ممبر جو زبان کو، زبان کی ترقی کو، زبان کی تنزلی کو جانتے ہوں، اور ساتھ میں پارلیامنٹ کے بھی ممبر ہوں اس میں، کہ اس کی ایک اتھارٹی ہو، کمیشن جس طرح بنتی ہے، اور وہ کمیشن مستقل ہو. یعنی اس مثال کے ایک چھوٹی سی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈکشنری ہے، آکسفورڈ ڈکشنری درست. پاکستان میں ہر گھر میں ہوگی. اب آکسفورڈ ڈکشنری سوتی نہیں ہے، جس طرح انگلینڈ کی پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ انگلینڈ پارلیمنٹ جو ہے کبھی سوتی نہیں ہے، ہمیشہ جاگتی رہتی ہے، یعنی ہمیشہ سیشن میں رہتی ہے. درست. تو ڈکشنری بھی کبھی بند نہیں ہوتی، وہ چلتا رہتا ہے، سلسلہ اس چلتا کا رہتا ہے. والیوم پہ والیوم نکلتے نکلتے رہتے ہیں، روزانہ وہ ادارہ ہے وہ بنتا رہتا ہے، ہر سال کیا ہر 6 مہینے بعد اس میں نئے لفظ اضافے ہوتے ہیں، نئے الفاظ آتے ہیں، تو اس طرح بنتی جا رہی ہے. اب جیسے جگاڑ کا لفظ انہوں نے ایڈ کیا ہے، جگاڑ کا کیا ہے، سموسے کا کیا ہے، رائتے کا کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا جو وہاں عام ہو جاتا ہے لوگ اون کر لیتے ہیں. میں نے خود دیکھا کہ انگلینڈ میں جب ہم پاکستانی ریسٹورنٹ پہ جاتے تھے، انڈین ریسٹورنٹ پہ جاتے تھے، تو انگریزوں کو دیکھتے تھے تو وہ ان کو آگے کہتے تھے کہ 2 چپاتی اینڈ قیمہ. مطلب یہ تو انگریز لوگ نہیں تھے. اس طرح گیو می 1 سموسا اینڈ سم رائتا. تو یہ الفاظ آج جب زبان سے عام ہو گئے تو ڈکشنری میں ڈالے گئے، ان کے حصے بن گئے. تو زبانیں اس طرح بڑھتی ہیں. تو یہ تو ہندوستانی الفاظ. اسی طرح انگلینڈ جو ہب ہے پوری دنیا کے ٹورزم کا اور سب قومیں رہتی ہیں، تو سارے ان کے الفاظ ہانگ کانگ کے، ملیشین کے، چائنیز کے، وہ بالکل ایسے ہی بڑھتا ہے. جاتا ہے بڑھتا جاتا لیکن ہے. سوال یہی ہے نا کہ اپنے ملک کی اور اپنی زبانوں کے حوالے سے ہمارا کردار کیا ہے، ہماری پروگریس کیا ہے، سوال تو یہ ہے. لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو کمپیئر کرتے ہیں ترقی یافتہ دنیا سے، تو اور ہم پتہ نہیں وہ کیا ہے. فیسلٹیز ہیں. نہ صرف وہ فیسلٹی، جس طرح کہتے ہیں پیٹرول ایک قیمت ہے. دیکھیں ایک مرتبہ میں آئرلینڈ میں تھا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایسے بات نکلی، دوست بیٹھے تھے، تو بھائی آپ لوگ تو مزے میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کچا راستہ کس طرح بنا، پھر اس کو کس طرح ہم نے پکا کیا، پھر ابھی ہم یہ ڈامبر کا روڈ کس طرح ہم نے لیا، اس سارے پروسیس سے ہم گزرے ہیں. آپ لوگ تو بنے بنائے ڈامبر کا روڈ آپ کو بن جاتے ہیں بنائیں. تو اسی طرح گاڑیاں بنانا، چیزیں بنانا انہوں لوگوں نے بڑی جدوجہد کی ہے. آج پھر اس مقام پہ اس مقام میں ہم لوگ ہر چیز باہر سے ہماری آ جاتی ہے، بنی بنائی ملتی ہے، ہم بڑے عائش سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی بھی کوئی گیا نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں ہماری. ابھی مثال یہ گورنمنٹ ہے یہاں سے پچھلی والی، آپ ان کو کہیں بھائی 5 سالہ منصوبات ہیں. ابتدائی جب پاکستان بنا تھا تو اس طرح منصوبے آتے تھے، 5 سالہ تھا، 10 سالہ منصوبہ بندی، پھر جو دوسری حکومت آئے وہ اس کو کنٹینیو کرے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ نام بدل دیتے ہیں. ایک بات ہے تو کہتے ہیں بھائی جن کی انکم کم ہے ان کو ہم سپورٹ کریں گے اور بے نظیر بھٹو کے نام سے انکم سپورٹ دیں گے. دوسری حکومت آتی ہے تو کہتی ہے نہیں یہ بے نظیر کے نام سے ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو اس کو دوسرا نام دے کے، احساس کا نام دے کر، مطلب تو وہ کنٹینیوٹی ہمارے. اسی طرح ایک حکومت نے کہیں پہ ابتدا کی موٹر وے کی، وہ آدھے میں پہنچا، دوسرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو وہاں لے جائیں. تو یہ تو المیہ ہے ہمارے. حکومتیں بدلتی ہیں، اسٹیٹ نہیں بدلتی. اسٹیٹ قائم رہتی ہے تو پالیسی اسٹیٹ کی ہوتی ہے. ایک مرتبہ جو حکومت نے پالیسی دی وہ ملک کی پالیسی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ایجوکیشن میں ہے، ہر حکومت آتی ہے کوئی نہ کوئی نئی پالیسی دے دیتی ہے. یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ تعلیم یکساں ہوگی، لوگ خوش ہو گئے. ان کے منشور میں، ان کی تقریروں میں تھا کہ پورے پاکستان کے سب لوگوں کے لیے تعلیم یکساں ہوگی. تو لوگ خوش ہوئے کہ غریب امیر کا ایک ہی ایجوکیشن پڑے گا، سب جو ایک ہی اسکول ہوں گے، ایک ہی قسم کی ہوگی رعایت. لیکن 3 سال بعد جب انہوں نے اس پہ عمل کیا تو یکساں نصاب دے دیا، یکساں تعلیم نہیں دی. اب یکساں نصاب کیسا بنا ہے اس پہ بھی آپ پریس میں میڈیا میں دیکھتے ہوں گے کہ وہ بھی ایک الگ ایشو ہے کہ بھائی کیا. لیکن دینا کیا تھا کہ سب کو ایکول ایجوکیشن. اب دیکھیں نا یہی وہ لینگویج کا الفاظ کی جادوگری ہے نا. مطلب لوگ بڑا سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے اس میں عوام سمجھتے ہیں وعدہ کیا تھا انہوں نے
کہ دیکھیں نا یہ غریب سب امیر کا فرق مٹ جائے برد بچہ جب ایک ہی اسکول میں جائے گا جس کا ایک ہی اسٹینڈرڈ ہوگا، کوئی سٹی اسکول، کوئی بیکن، کوئی انڈس ویلی اسکول، کوئی الگ الگ نام سے، ان سب کا ایک ہی اسٹینڈرڈ ہوگا. یعنی آپ اگر گورنمنٹ کے جو، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر پرائیویٹ اسکول کا اسٹینڈرڈ اوپر ہے تو اس کو نیچے لے کے آئیں، ہماری یہ خواہش تھی کہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کو اوپر لے کے آئیں گے اور سب کو وہ میسر ہوں گی. نہیں ہوا، نہیں ہوا. آئیڈیا بھی دیا، اس قسم کے بھی آئیڈیا دیا ہم نے، بہت سی کمیٹیوں میں رہا ہوں. ہم نے وہاں کہا کہ بھائی دیکھیں گورنمنٹ اسکول میں اگر آپ کے جو سول سرونٹ ہیں ان کے بچے جائیں تو ایجوکیشن سدھر جائے گی. بالکل درست ہے. آپ کے جو سول سرونٹ ہیں، گورنمنٹ کے ملازم ہیں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی سی، اے سی، انجینئر وغیرہ جو لوگ ہیں، پروفیسر، وہ بچے جائیں گورنمنٹ اسکول میں تو خود بخود استاد جو ہیں وہ دھیان دیں گے، اٹینڈنس پہ دھیان دیا جائے گا، ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بڑھ جائے گا. لیکن نہیں، وہ جو پریولیج پیپل ہیں، جو ایلیٹ ہیں، وہ ایلیٹ کے ساتھ الگ اپنی کلاس بناتے ہیں، غریبوں کو الگ رکھتے ہیں. تو تعلیم یکساں نہیں ہو سکتی، بالکل تو یہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا سر، آپ نے مختلف اداروں میں کام کیا ہے، اکیڈمی ادبیات پاکستان میں بھی آپ کو موقع ملا، ان کی تجربات بتائیں. اکیڈمی آف لٹریچر، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید پہلی مرتبہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی. جب میری اپائنٹمنٹ آئی تو میں کسی، یہ پرائم منسٹر کا تھا پروگریٹو کہ پرائم منسٹر کسی کو اپائنٹ کرے، تو پہلے کوئی سیاسی بنیاد پہ بھی لوگ اپائنٹ کرتے بالکل تھے، ایسے ہی. کبھی صحافی کو بھی لگا دیتے تھے، کسی ادیب کو بھی. یہ پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں اور ایک پرسکرائبڈ کرائٹیریا رکھتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے. تو اس میں میری سلیکشن ہو گئی، اور جب سلیکشن کے بعد میں نے آ کے جوائن کیا تو میں مورلی بھی کافی ہائی تھا کہ میں ایک پروسیجر سے آیا ہوں، کسی کا آدمی نہیں ہوں، یا مجھے کوئی یہاں لایا نہیں ہے. تو یہ بات تھی. دوسری بات تھی کہ پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا بہت سے اداروں پہ کام کرنے کا، تو مجھے ایڈمنسٹریٹو طریقوں کے کام لینے کے طریقے بھی آتے تھے، فنڈنگ کیسے لی جاتی ہے، پروجیکٹ کیسے بنائے جاتے ہیں. تو میں نے آتے ہی بنیادی کام کیے اور میرا بہت اچھا تجربہ رہا. یقیناً بیوروکریسی ان اداروں کو اتنا تعاون نہیں کرتی، لیکن ہم نے بیوروکریسی سے کام لیا. اوپر بیٹھے جو سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز، ایس او جو کہتے ہیں، ان سے کام لیا اور ہمارے سارے مسائل حل ہوئے. اور میں، اگر آپ کو بڑک ہو جائے گی اور اچھا بھی نہیں لگتا نہیں لیکن نہیں، بتائیں، آپ نہیں بتائیں. بتاؤں، جب میں ادارے میں آیا پہلی مرتبہ تو پتہ چلا کہ اس ادارے کا کوئی بورڈ آف گورنرس ہی نہیں ہے. ٹھیک بھائی، کوئی بلا رولس، اس ادارے کے کوئی رولس ریگولیشن نہیں ہے. تو پھر کیسے کام چل رہا ہے؟ کہا کہ ایسے ہی کام چل رہا ہے. اپائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ ایسے چیئرمین نے کہا رکھ دیا. تو ہمیں بیٹھ کے پہلے بورڈ آف گورنرس بنوایا جس میں پورے پاکستان کی نمائندگی ہوئی. اس کے بعد بورڈ آف گورنرس سے کمیٹیاں بنوا کے ہم نے رولس اور ریگولیشنس بنوائے کہ ٹی او آر اس کے ادارے میں اپائنٹمنٹ کس طرح ہوگی، یہ ہوں گے. وہ ہم نے منسٹری کو بھیجے کہ ہمیں اپروو کرا کے دیں. تو وہ بنیادی کام. دوسرا پالیسی، رائٹر سے جو کام کرواتے تھے، ایک چیئرمین کام دے دے دوسرا لے لے، ایسا نارمل تھا. کہ کوئی ایک صاحب آئے، کہا کہ بھائی یہ جو ہے 20 کتابیں ہمیں لکھوانی ہیں، الگ بیتے کو دے دیں، اپنے دوستوں کو دے دیے. پھر ان میں سے کچھ کمپلیٹ ہوئے، جب کمپلیٹ ہوئے تھے چلو پیسے نہیں ہیں پڑے رہے. تو ہم نے ان کو چینل سارے فورمس، ہم نے نئے نئے فورم بنائے اور لوگوں کو فورم پہ لے آئے کہ اب چیئرمین اکیلا فیصلہ نہیں کرے گا، اب پبلیکیشن کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کون کتاب لکھے گا، کس پہ کتاب لکھی جائے گی، کون ایڈٹ کرے گا، کیونکہ پراپر طریقہ ہے. پراپر طریقہ فورم. دوسرا یہ کہ بہت سی شکایتیں ملی کہ مجھے چیئرمین نے کہا تھا یہ خط ہے کہ کتاب لکھو، لیکن میں نے تو کتاب لکھی اور یا وہ نہیں پیسے لکھی ہے وہ نہیں کری. میں نے خط کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو ہم نے اس پر ایک دستاویز بنایا، ایک ایگریمنٹ بٹوین دا اکیڈمی اینڈ دا رائٹر کہ پابند ہوں گے. وہ کتاب لکھنے کا پابند ہوگا، آپ پیسے وہ دیں گے. کتاب پیسے دینے اور چھاپنے کی پابند ہوگی، اور آپ کے بیچ میں ایگریمنٹ ہے. چیئرمین کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. تو ہم نے ان اداروں کو اور چیزوں کو فارمولائز، ایک فارمولے میں لائے. اسی طرح اسٹائپنڈ، جن غریب یا معذور ادیب ہونا، ان کے لیے بھی ایک مستقل کمیٹیاں علاقے میں بنا کر. اب یہ نہیں کہ چیئرمین کو فون آیا کسی کا اور اس نے دے دیا، کیا بات. ایسا نہیں. تو اس کو نکال کے انسٹیٹیوشنلائز ہم نے ان کو کیا، جس کے لیے میں بہت خوش ہوں.
اور شاید پہلی مرتبہ ہوگا، اور مجھے پتہ نہیں لگتا، امید نہیں آئندہ بھی ایسا ہو، لیکن میں نے یہ بنیاد ڈال دی، وہ یہ کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس کی ہر سال کی رپورٹ دیں، رپورٹ نہ صرف گورنمنٹ کو دیں، رپورٹ پبلش کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے. اور میں نے یہ کام کیا کہ جو ہر سال کی رپورٹ میں نے پبلش کرائی کہ اس سال ہم نے یہ کام کیا، تو اس میں آپ کا کام بھی ظاہر ہوتا ہے، صحیح ہے، آئندہ دانے والوں کا کو بھی بھی موقع اور ملتا ہے اور بینچ مارک بھی بنتا ہے کہ آنے والے لوگوں نے کیا کیا اچیو کیا. تو اس میں اگر آپ میرا کام دیکھیں گے کہ جو ان 3 سالوں میں کام ہوا اور پچھلے 10 سال بھی لگائیں گے، 20 سال بھی، تو میرا کام ان پہ کافی بھاری ملے گا. نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مزید اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں.